بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر دوستو، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 2 ذی الحج جمعے کا مبارک دن ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی تھوڑی سی فضیلت بیان کروں گا اور اس کے بعد ماہ ذی الحج کے پہلے جمعے کا ایک بڑا ہی خاص عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل نہیں بلکہ آپ کے نصیب کو بدلنے والی ایک چابی ہے۔ جب آپ اس چابی کا اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تقدیر کو بدل دے گا اور آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا، عزت سے بھی، اولاد سے بھی، کاروبار سے بھی اور محبت سے بھی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ دوستو، مفسرین نے ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ فجر کی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن 10 راتوں کی قسم سورہ فجر میں کھائی، اس سے مراد ماہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان ایام میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان دنوں کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، چاہے یہ عبادات ذکر و اذکار کی صورت میں ہوں یا قیام اللیل کی صورت میں ہوں یا پھر روزوں کی صورت میں ہوں۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ذی الحج کے ابتدائی ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے اجر کے برابر ہے، اور بطور خاص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس دن کا روزہ اتنی زیادہ فضیلت کا حامل ہے کہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی قدر کیجئے۔ ان 10 دنوں میں ذکر و اذکار کریں، ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ روزے رکھیں۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کے دن کا روزہ لازمی رکھیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے جس کی بڑی فضیلت ہے اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے، اور اگر یہی دن ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں آ جائے تو پھر ذرا سوچئے کہ اس دن کی فضیلت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس دن میں کیے جانے والے عمل کی فضیلت، اس عمل کی طاقت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دن کو ہرگز ضائع مت کریں۔ آپ زندگی میں کسی بھی مشکل میں پھنس چکے ہیں تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک بہت ہی سنہری موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ عمل شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے تو وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اس کا اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، عمل کے پڑھنے کی ترتیب کیا ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی چاہتے ہیں، زندگی کی ہر پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن اس قرآنی آیت اور اللہ رب العزت کے نام کے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ تو آج 2 ذی الحج جمعے کا مبارک دن، پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو نماز عصر کے بعد پڑھا جائے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی ہے، اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔
मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, उलमा कराम का कहना है कि वो घड़ी असर के बाद की घड़ी है, तो कोशिश करें इस अमल को नमाज असर के बाद पढ़ा जाए। आपने सबसे पहले प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है। वो आप 1 मरतबा पढ़ो, 3 मरतबा पढ़ो या 5 मरतबा पढ़ो, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक कुरानी आयत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। ये आयत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग को हुक्म दिया कि ए आग मेरे लाडले पैगंबर के लिए सलामती वाली बन जा। तो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार बन गई, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को अपना वकील बना लिया। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप भी अगर किसी मुश्किल में मुब्तला हैं तो आप भी अपने रब को अपना वकील बनाएं, अपने रब पर अपने तमाम मामलात छोड़ दें, फिर अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन फैसला करेगा। तो दोस्तों, आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इस आयत मुबारका को 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम्स हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस आयत मुबारका को पढ़ना है। अब जब आप 41 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ ले तो उसके बाद अल्लाह ताला का एक बड़ा ही प्यारा, मुबारक और सफाती नाम है, या फत्ताहु। इस नाम की आपने एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि इस नाम को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। अब जब आप 100 मरतबा अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करना है और अपने हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में उठा लेना है। फिर आपने बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ, बड़ी लजाजत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगनी है। यकीन जाने जब आप इस अमल को पढ़ेंगे और खलूसी दिल से पढ़ेंगे और फिर मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इस अमल को पढ़ने के बाद आपके हाथ उठाने में देर हो सकती है, लेकिन आपकी दुआओं की कबूलियत में जरा भी देर नहीं लगेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तमाम दुआओं को फौरन अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लेगा। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, बड़ा ही बबरकत और बड़ा ही बाकमाल अमल है। इस अमल को जरूर पढ़ें और इससे फायदा जरूर उठाएं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफा मुझे भी, मेरे तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।